اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولائے کائنات امام علی علیہ السلام نے فرمایا، صدقے کے ذریعے نزول رزق طلب کرو۔ آپ علیہ السلام نے عبداللہ ابن عباس کو لکھا، تم اپنی اجل پر سبقت نہیں لے جا سکتے اور نہ ہی تمہیں وہ چیزیں حاصل ہو سکتی ہے جو تمہارے لیے نہیں ہے۔ اے ابن آدم، رزق دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ رزق جسے تم چاہتے ہو اور دوسرا وہ جو تمہیں چاہتا ہے۔ لہذا اگر تم اس رزق تک نہ پہنچ سکے جو تمہیں چاہتا ہے تو وہ خود تم تک پہنچ جائے گا۔ لہذا تم اپنے سال کی فکروں کو اپنی آج کی فکروں پر نہ لادو، کیونکہ تمہارا ہر دن اپنی فکروں کے لیے کافی ہے۔ اگر تمہاری عمر میں پورا سال لکھا ہوگا تو اللہ کل تمہیں تمہاری قسمت کا لکھا دے ہی دے گا، اور اگر تمہاری قسمت میں آنے والا ایک سال نہ لکھا ہوگا تو پھر تمہیں ایسی چیز کے بارے میں سوچنے سے کیا فائدہ جو تمہاری نہیں، جبکہ ظاہر سی بات ہے کہ تمہارے رزق کو کوئی اور طالب تم سے پہلے ہرگز نہیں حاصل کر سکتا، اور نہ ہی اس کے حصول میں تم پر کوئی اور غالب آ سکتا ہے، اور جو کچھ تمہارے لیے مقدر ہو گیا ہوگا اس کے تم تک پہنچنے میں دیر بھی نہیں ہوگی۔ اے ابن آدم، تم اپنے نہ آنے والے دن کی فکریں آئے ہوئے دن پر مت لادو، کیونکہ اگر وہ دن تمہاری عمر میں شامل ہوگا تو اللہ اس آنے والے دن میں بھی تمہارے رزق کا انتظام کر دے گا۔ جو رزق الہی سے راضی ہوتا ہے وہ چھوٹ جانے والی اشیاء سے رنجیدہ نہیں ہوتا۔ وسط اخلاق میں رزقوں کے خزانے ہیں۔ اللہ کی طرف سے ضمانت شدہ رزق کے لیے فرض شدہ عمل سے دور نہ ہو جاؤ۔ آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا، اللہ اس کثیر خلق کا کیوں کر حساب لے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، اسی طرح جیسے اس کثیر خلق کو رزق دیتا ہے۔ پھر آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا، بھلا اللہ ان کا کیسے حساب لے گا جبکہ وہ لوگ اسے دیکھ بھی نہ پائیں گے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، اسی طرح جیسے وہ انہیں رزق دیتا ہے مگر اس کے باوجود لوگ اسے دیکھ نہیں پاتے۔ آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا، رزق اور اجل کیسے ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، تمہارے لیے اللہ کے پاس رزق ہے اور اس کے لیے تمہارے پاس اجل ہے۔ لہذا جب وہ اپنے پاس موجود تمہاری چیز رزق تمہیں پوری طرح سے دے لیتا ہے تو تمہارے پاس موجود اپنی چیز زندگی کی مہلت بھی واپس لے لیتا ہے۔ جو اللہ سے مانگنے میں حسن سلیقہ کا مظاہرہ کرتا ہے اس کے پاس رزق بے حساب پہنچنے لگتا ہے۔ جس کی عقل بڑھ جاتی ہے اس کا نصیب گھٹ جاتا ہے، اور اللہ جسے بھی بکثرت عقل عطا کرتا ہے اس کا حساب اس کے رزق میں کر لیتا ہے۔ اے ابن آدم، تم نے جو کچھ بھی اپنی خوراک سے زیادہ جمع کیا ہے تو تم اس میں دوسروں کے خزانچی ہو۔ کتنے ایسے لوگ ہیں
جنہوں نے اپنے کو تکا ڈالا مگر پھر بھی روزگار ان پر تنگ رہا۔ اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو طلب رزق میں میانہ رو رہے مگر تقدیر نے ان کا ساتھ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کے لیے رزق صرف ایسی جگہوں پر قرار دیا ہے جہاں سے وہ گمان نہیں کر سکتے۔ ہر آدمی کا رزق اس کی موت کی طرح مقدر ہے۔ تم سب اللہ کے اہل و عیال ہو اور اللہ اپنے اہل و عیال کا بوجھ اٹھانے والا ہے۔ جو کل کے رزق کا اہتمام کرتا ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ اگر رزق عقل و دانش کے اعتبار سے ملتا تو بے وقوف اور جانور زندہ ہی نہ رہتے۔